تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل صد تکریم واجب الاحترام اساتذہ کرام، منصفین عظام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا موضوع ہے اسلام کا معاشی نظام. دعا ہے کہ رب لم یزل مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین مکرم، اس دور کے بارے میں ایک بات عام طور پر کہی جاتی ہے، اور یہ بات کچھ زیادہ غلط بھی نہیں، کہ یہ معیشت کا دور ہے. واقعتاً انسان آج بنیادی طور پر معاشی انسان بن کر رہ گیا. اجتماعیات انسانی میں بھی یقیناً معاشیات و اقتصادیات کو بنیادی اہمیت حاصل ہے. ہمارے ملک میں اسلام کی جانب جو قدم اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے ضمن میں فطری طور پر یہ سوال ذہنوں کو پریشان کر رہا ہے کہ اسلام کا اقتصادی نظام ہے کیا. بعض لوگوں نے اسلامی اقتصادیات کا جو تصور پیش کیا، اس کی وجہ سے ایک تصور لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے کہ شاید اسلام کا اقتصادی نظام ہمارے موجودہ نظام میں سود و قمار کے اضافے، زکوٰۃ اور عشر کے اضافے اور سود جیسی بدترین لعنت کو ختم کر دینے کے نام ہے. اسی بنیاد پر کچھ لوگوں نے بدنیتی کے تحت اور کچھ مغالطے سے لوگوں کو بدظن کر رکھا ہے کہ اسلام کے پاس معاشی وسائل کا کوئی حقیقی، واقع اور مؤثر حل موجود نہیں. اس لیے میں آج یہ جرات کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے اسلام کا اقتصادی نظام، معاشی نظام اور قرآن مجید کی اقتصادی ہدایات کے بارے میں کچھ معروضات پیش کروں. سامعین محترم، مغربی طاقتوں کے سیاسی غلبے کی تاریخ سے اسلامی معاشرہ اور سیاسی شعبہ میں جہاں تبدیلیاں آئیں، وہاں مسلمانوں کا تمدن و اخلاق اور خصوصاً معاش کا شعبہ بہت زیادہ متاثر ہوا. دشمنان اسلام نے زندگی کے ہر شعبہ میں تشکیک کے جراثیم داخل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور آج کل چنانچہ اقتصادیات کے ضمن میں سرمایہ داریت اور اشتراکیت کے حاملین نے آسمان سر پہ اٹھا رکھا ہے. وہ اللہ کی مخلوق کو باور کرانے کی فکر میں ہے کہ اقتصادی ناہمواریاں صرف ہمارے نظاموں سے ختم ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، کیونکہ اسلام کے پاس زندگی کا ایک مکمل نظام موجود ہے، جبکہ سرمایہ دارانہ اور اشتراکی نظام افراد و تفرید کے رستے ہیں. اسلام کا تصور یہ ہے کہ انسان کے پاس جو دولت ہے وہ اللہ کی عمارت ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام کے دائرہ میں رہتے ہوئے ہی صرف اس میں تصرف کرنے کی گنجائش ہے. ہر زمانہ میں مادیت پرست نظام معیشت کی بنیاد اسی پر رہی ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی اجازت کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق تصرف کر سکتے ہیں. سود، قمار، ذخیرہ اندوزی اور مارکیٹ میں مصنوعی قلت پیدا کرنا، یہ سب اسی اصول پر مبنی ہے. موجودہ دور میں سرمایہ دارانہ نظام بھی یہی ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے اپنی دولت میں اضافہ کر کے، چاہے اس کے لیے دوسروں کا خون بھی چوسنا پڑے. میرے غیور مسلمانوں، مغربی طاقتوں کے سیاسی غلبے کی تاریخ سے بازار و تجارت اور ذرائع معاش کی آزادیاں، سود و قمار، سٹے، خود غرضانہ عادت اور ذخیرہ اندوزی کے چور دروازوں سے کس طرح سلب کیے گئے، اور اسلام کے پاس اور جو عوام کا حلال رزق جو اسلام نے ان پر چوبٹ کھولے تھے، کن کن دروازوں سے تنگ کیے گئے، یہ سب کچھ علماء دین اور مسلم
مسلم ماہران معاشیات نے کھول کھول بتایا ہے، اس کے باوجود جس کے تحت بینکنگ اور انشورنس کے پورے نظام کو سود و قمار کے ظلمانہ ہتھ کنڈوں سے نجات دلا کر دنیا کو ہم یہ دکھا سکتے ہیں جو ارتکاز دولت کے دربار چوک دروازہ بند کرتے تھے اور طلب و رزق پر اور سرمایہ داروں کی آج کتب بندیوں کا خاتمہ کر کے ایک خوشحال نظام معیشت دنیا کو دکھا سکتے ہیں، اور انسان کو انسانیت کے آگے جھکنے سے اور انسانوں کو انسانوں کے آگے جھکنے سے انسانیت کو نجات دلا کر انسانیت کو عمومی خوشحالی، حقیقی انصاف اور پرسکون ماحول دے سکتے ہیں۔ دوستو اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اب دنیا کو دکھائیں کہ اسلام جو اللہ کا آخری پیغام ہے، اور اسلام اللہ کا آخری پیغام ہے، امیر و غریب کے لیے سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، وہ آج بھی اس معاشی نظام کو بدل سکتا ہے اور غریبوں کی دنیا بدل سکتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیام ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون